السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ آج مسلسل بارش ہو رہی ہے شام کی، اور اس وقت بھی لائٹ جو ہے وہ گئی ہوئی ہے، گورنمنٹ کی لائٹ گئی ہوئی ہے، اپنی لائٹ پرائیویٹ جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ دوستو، آج جو مسلم لیگ نون کے اور جمہوری حلقے ہیں ان میں ایک خوشی کی لہر آئی ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ آج باہر آئی ہیں، تو یہ مجھے بھی خوشی ہوئی ہے، واقعی نو ڈاؤٹ۔ دوستو، بات یہ ہے کہ آج مریم نواز نے یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے اگر پارٹی کہے گی تو میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایک صحافی نے اس سے سوال کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے میرے والد صاحب کی بیماری ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈر گئی ہوں یا میں خوف میں ہوں یا گرفتاری کا ڈر ہے مجھے یا کوئی ایسی بات ہے تو یہ اس کی بھول ہے، میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں، یہ مریم نے آج کہا ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے میڈیا والوں کو کہ میڈیا والوں نے کہا جی کہ آپ خاموش ہیں، بولتی کیوں نہیں ہیں، تو انہوں نے ان کو ہنس کے کہا ہے کہ اگر میں بولوں گی تو آپ مجھے میڈیا پہ دکھاؤ گے کیونکہ میڈیا پہ تو پابندی ہے مریم کے اوپر بھی۔ تو دوستو، یہ جبر کا دور جو ہے نا، جبر کا دور، میں اسے کہہ رہا ہوں جبر کا دور ہے، اس کی تاریخ میں ایک انتہائی نیگیٹو دور یہ سمجھا جائے گا۔ ہمارے جتنی بھی پاکستان کی تاریخ ہے نا اس میں جمہوریت کے حساب سے، گرفتاریوں کے حساب سے، انتقام کے حساب سے سب سے گندہ دور ہے یہ۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں نے ایم اے ہسٹری بھی کیا ہوا ہے، میں نے پاکستان کی بھی تاریخ پڑھی ہوئی ہے اور بھی تاریخیں پڑھی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ضیاء الحق کے دور کو لوگ کہتے تھے کہ جی وکٹمائزیشن ہوئی ہے، بھٹو کو اس نے کیا تھا، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے نا، کسی آدمی کو، بولنے والے کو اس نے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ مجھے درجنوں فون آتے ہیں کہ جناب ملک صاحب اب آپ کی باری بھی آنے والی ہے۔ میں نے کہا ہم تو بھائی پدی ہیں، اور پدی کا کیا شوربہ ہوتا ہے، کیا شور ہوتا ہے، ہم تو چھوٹے سے ہیں، لیکن بہرحال ایسے دھمکیوں والے فون آ جاتے ہیں کہ آپ اتنا بولتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جبر کی حکومت ہے، اور آج مریم باہر نکلی ہے نا، آج ان لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، قسم سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے ابھی رات کو ہی میرے خیال ہے نیازی صاحب کا فون نیب کو چلا گیا ہوگا کہ بھائی مریم کو پکڑو۔ جیسے ایک ایم کیو ایم سے ملاقات شاہد خاقان عباسی نے کی ہے، تو آج شاہد خاقان عباسی کی بھی گھر کی تلاشی شروع ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا جی بینک میں پیسے کہاں سے آئے، عبداللہ خاقان عباسی جو آپ کا بیٹا ہے اس کے پیسے کہاں سے آئے۔ یہ مصنوعی حکومت ہے، یہ کہاں برداشت کر سکتی ہے یار۔ اس کے جو عمران خان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہائے بچاؤ بچاؤ۔ اور کل پرسوں عمران خان کہہ رہا تھا کہ میں لندن نہیں بھاگوں گا۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ عمران خان لندن ہی بھاگے گا، کیونکہ جو یہ کہتا ہے اس کے الٹ کرتا ہے۔ جو اس نے کہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اس نے نہیں کیا، جو اس نے کہا میں یہ نہیں کروں گا وہ اس نے کیا ہے۔ تو آج لکھ لیں کہ عمران خان لندن ہی بھاگے گا، جیسے عمران خان پہلے بھاگا ہے اپنے گھر سے، اپنی بہنوں کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، آپ کو یاد ہے نا، خود عمران خان نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کی ہے۔ تو مریم نواز کا آج باہر آنا، پھر وہ شاہد خاقان عباسی کے گھر گئیں، ان کی گھر والی فیملی سے ملے، احسن اقبال صاحب کی فیملی سے ملی ہیں، تو ان کو جناب علی میں آپ کو بتا دوں جتنا یہ گھٹن کا ماحول 4-5 مہینے کا گزرا ہے نا، اور جتنا یہ مسلم لیگ نون والے یہ پریشان ہوئے ہیں، کارکن، عہدیدار، سب نے شہباز شریف کی سزا سب کو ملی ہے، اور شہباز شریف صاحب بھی میاں نواز شریف صاحب کی بات نہیں مان رہے۔ اور آج آپ کو میں بتا دوں
کہ مریم نواز کو اشارے مل چکے ہیں اور مریم نواز متحرک ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا عمران کی تبدیلی آ نہیں رہی، آ گئی ہے، متحرک اس نے ہونا نہیں، وہ ہو چکی ہے۔ اور آج جو مسلم لیگ نون کے دوست مجھے بھی فون کر رہے ہیں، کیونکہ میں بھی بڑے دکھ کے ساتھ کہتا تھا کہ یار کوئی تو مداوع کرنے والا ہو، کوئی تو سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہو، تو اگر یہ سارا کام ہو چکا ہوتا تو جناب نہ یہ فارورڈ بلاک بنتا اور نہ کوئی ایسی بات ہوتی، اور اب تک یہ نااہل، نالائق اور نکمی اور اناڑی حکومت سے پاکستان کے عوام کی جان چھوٹ جاتی۔ اور آج مریم نواز نے ایک اور کیا بات کی ہے، اس نے کہا جو مرضی ہو، ادھر حکومت نون لیگ کی ہوگی، نواز شریف ہی آئیں گے اور وہی اس ملک کو سنبھالیں گے۔ میں آپ کو یقین کے سے دوستوں کہتا ہوں کہ میری اپنی پارٹی ہے جسٹس پارٹی، لیکن سارے مجھے کہتے ہیں کہ آپ نون لیگ کے چمچے ہیں۔ میں نے کہا چلیں کہتے ہیں تو کہتے رہے۔ میں بھی نواز شریف کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ میڈ ان پاکستان ہے۔ کیا ہے؟ میڈ ان پاکستان، پاکستان کے لیے جان دینے والا وہ شخص ہے۔ میں باقی کسی کی تعریف نہیں کرتا۔ نواز شریف کی کرپشن کا ذرا سا شائبہ بھی آپ نہیں کر سکتے، میں باقیوں کی صفائی نہیں دیتا۔ نواز شریف کے کردار کی سب لوگ تعریف کرتے ہیں، نہ اس کا کوئی سکینڈل نکال سکتے ہیں جیسے عمران خان کے نکلتے ہیں، نہ اس کی کوئی کرپشن نکال سکے ہیں۔ نواز شریف ایک میڈ ان پاکستان شخص ہے اور اس نے پاکستان کو بنایا ہے۔ اور میرا آج ہی جو دوست کامران خان صاحب جو ہمارے اسٹوڈیو میں آئے تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ پاکستان ایسے اٹھ رہا تھا کہ دنیا میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان یہ G20 کے گروپ میں آ جائے، ترقی والا جو گروپ ہے اس میں آ جائے، تو اس کو جو ہے نا اب اتنا نیچے لے کے چلے گئے ہیں کہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے۔ ڈالر نواز شریف کے دور میں مضبوط ہو گیا تھا، مہنگائی کنٹرول ہو گئی تھی، لوگوں نے تھوڑا سا سکھ کا سانس لیا تھا کہ جناب اس کو بچے سے تنخواہ نہ لینے پہ جو ہے نا وہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ اور جو دوسرا ہے جس کی پٹیشنیں دائر ہو رہی تھیں سیتا وائٹ کے حوالے سے، ٹیرین کے حوالے سے، افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس نے، MQM نے، سب نے سپریم کورٹ تک پٹیشنیں دائر کی کہ عمران خان نے اپنی بیٹی کا نام اپنے بیٹوں کے ساتھ نہیں بتایا، اس نے اس کو ظاہر نہیں کیا، تو اس کو انہوں نے صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا۔ یہ تاریخ ان چیزوں کو نہیں بھول سکتی۔ آپ گن پوائنٹ پہ لکھوا لینا کسی مورخ سے کہ عمران خان بڑا گریٹ آدمی ہے، بڑا گریٹ آدمی ہے، وہ اس چیز کی تعریف نہیں کرے گا۔ وہ کرکٹ کے حوالے سے کہہ دے گا وہ ہیرو ہے، لیکن وہ سیاسی حوالے سے عمران خان تمہارے یہ جو 20 مہینے ہیں نا، 19 مہینے ہیں، یہ سیاہ ترین دور ہے۔ اس لیے مریم نواز کا آج نکلنا یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے جو آج یہ سارے محسوس کر رہے ہیں۔ اور مجھے خود ذاتی طور پہ بھی بڑا اچھا لگا کہ کوئی تو ہو نا جو عمران خان کو صحیح رستہ بتائے، اس کو ٹوکے۔ اس کو مراد سعید نے تو نہیں ٹوکنا، شہر جہاں افریدی نے تو نہیں ٹوکنا، فواد چودھری نے تو نہیں ٹوکنا کہ عمران تم غلط ہو۔ اس کو ٹوکنا ہے تو ان لوگوں نے ٹوکنا ہے۔ مریم نکلے۔ آج ایک اور وہ جوید لطیف صاحب نے ٹی وی پہ بھی بتا دیا کہ آپ اب پریشان نہ ہوں، مریم نواز کا کنٹینر بھی تیار ہو رہا ہے۔ یہ بھی انہوں نے آج خوشخبری دی ہے۔ تو بہرحال یہ سارے پنچھی جو ادھر ادھر اڑ رہے ہیں نا، یہ سارے واپس آ جائیں گے۔ اور مریم نواز کی قیادت میں کہتا ہوں اتنا سحر ہے، اس کی گفتگو میں اتنا سحر ہے۔ اب یہ جو ہمارے عمران خانی لوگ ہیں نا، ان کو نہ رات کو نیند آنی ہے۔ اور میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اسی طریقے سے عمران سمجھے گا، عصا اٹھا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا
نہ گفتگو سے نہ یہ شاعری سے جائے گا. یہ اس کا شعر ہے اپنا، جس کی آج برسی بھی ہم منا رہے ہیں، یہ شاعر انقلاب. نہ گفتگو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا، عصا اٹھا کہ فرعون اسی سے جائے گا. یہ فرعون کا اشارہ میں عمران خان کی طرف نہیں کر رہا، میں اتنا گندا لفظ نہیں استعمال کر سکتا، یہ ان کا میں نے شعر پڑھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں ٹالتے. ان کی خاموشی کی وجہ سے عمران خان نے بڑا اوپر آیا ہے، عمران خان نے بڑی باتیں کی ہیں. اب مریم میدان میں آ گئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ جناب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیسے ہوتا ہے. مریم نواز نے جو آج ایک نئی روح پھونکی ہے، اس کا دیکھنا کہ اب فیو ڈیز، چند دنوں میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے. تھینک یو.